السلام علیکم 9 کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ مطالعہ پاکستان کا آج نیا لیکچر، ہمارا چیپٹر شروع ہے، چیپٹر نمبر 2 آپ کی بک کا، تحریک پاکستان اور پاکستان کا قیام۔ اس کے جو بک کے شارٹ کوسچنز تھے وہ میں آپ کو کروا چکی ہوں۔ اس کے لانگ کوسچن بھی ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں، کچھ لانگ کوسچن بھی ہم کر چکے ہیں۔ قائد اعظم سے جو ریلیٹڈ تھے، تحریک علی گڑھ والا چیپٹر تھا وہ بھی ہم کر چکے ہیں۔ کوئی 3 یا 4 ہم لانگ کوسچن جو وہ کر چکے ہیں۔ یہاں پہ آپ کے جو بک میں بنائے ہیں لانگ نہیں شارٹ، کچھ لانگ بھی بنائے ہیں۔ لانگ کے علاوہ شارٹ کوسچن بھی جو بڑے امپورٹنٹ ہیں، جو کہ آتے ہیں آپ کے پیپر میں، ان سے ریلیٹڈ یہاں پر جو کوسچن ہے، اس میں سب سے پہلا آج جو کوسچن ہے وہ ہے تقسیم بنگال 1905، اس کے اسباب بیان کریں۔ بنگال جو ہے وہ ہند کا بہت بڑا صوبہ تھا۔ ایک گورنر کے تحت یا ایک جو تھا وہاں کا صوبے کو چلانے والا، اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ گورنر ہی تھا وہاں کا جو صوبے کا انتظام سنبھالتا تھا، اس کے لیے بہت مشکل کام تھا، کیونکہ رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ تھا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اس کا آدھا حصہ بنگلہ دیش ہے، پورا ملک ہے، آدھا بنگال ابھی بھی انڈیا میں ہے۔ تو اس کے لیے یہ تجویز دی گئی کہ اس کو آدھا کر دیا جائے اور اس کے 2 گورنر مقرر کیے جائیں تاکہ اس کا نظام جو ہے وہ اچھے طریقے سے چلایا جا سکے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہوا، کیا ہوا۔ برطانوی ہند کہتے ہیں اس ہند کو جس پر برطانیہ کی حکومت تھی، جو کہ تقریباً 150 سال تک رہی انگریزوں کی حکومت۔ برطانوی ہند میں بنگال کا صوبہ آبادی اور رقبے کے لحاظ سے دیگر تمام صوبوں سے بڑا تھا۔ کافی سارے صوبے تھے ہند کے، جس میں بنگال سب سے بڑا تھا۔ یہاں کا اقتصادی اور معاشی نظام مکمل طور پر ہندوؤں کے کنٹرول میں تھا۔ 1905 میں جس وقت لارڈ کرزن ہے یہ لفظ، یہاں پر انڈیا کے جو یہاں پہ وائسرائے تھے ان کا نام ہے، 1905 میں وہ یہاں پہ وائسرائے کی حیثیت سے تھے۔ وائسرائے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو یہاں پر برطانیہ کا نمائندہ آ کے پورا نظام سنبھالتا تھا اس کو وائسرائے کہا جاتا تھا۔ وہ اس وقت ہندوستان کے وائسرائے تھے، کب؟ 1905 میں۔ ان کی سفارش پر برطانوی پارلیمنٹ نے انتظامی سہولت کے پیش نظر بنگال کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ انگریزوں کے مطابق اتنے بڑے وسیع صوبے کا انتظام جو تھا وہ صحیح طریقے سے چلانا ایک گورنر کے بس کی بات نہ تھی۔ اس تقسیم کے نتیجے میں بنگال کے 2 صوبے مشرقی بنگال اور مغربی بنگال بن گئے۔ تقسیم بنگال سے ہندوؤں اور مسلمانوں پر مختلف اثرات مرتب ہوئے۔ کیوں ہوئے؟ کیونکہ ایک صوبے میں مسلمان اکثریت میں تھے، صوبے کے ایک حصے میں، اور ایک میں ہندو تھے۔ مسلمان اس تقسیم سے بڑے خوش تھے کیونکہ مشرقی بنگال میں، جو کہ موجودہ بنگلہ دیش ہے، مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی اکثریت تھی، جو کہ ایک نیا صوبہ بن گیا، لیکن ہندو اس تقسیم سے ناخوش تھے۔ وہ ہرگز یہ برداشت نہیں کر سکتے تھے کہ پورے بنگال پر ان کی اقتصادی اور سیاسی اجارہ داری اور بالادستی ختم ہو جائے، کیونکہ وہ مسلمانوں کا جو حصہ تھا اس پر بھی حکمرانی کر رہے تھے اور ان کے حصے کی جو ترقی تھی وہ بھی اپنے کھاتے میں ڈال رہے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کو ماننے سے انکار کر دیا اور اس تقسیم کی منسوخی کے لیے، یعنی ختم کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ایڑی چوٹی کا زور لگانا ہوتا ہے ہر طرح سے کوشش کرنا۔ انہوں نے عدم تعاون کی تحریک شروع کر دی حکومت کے ساتھ کہ ہم آپ کے ساتھ تعاون نہیں کریں گے۔ انگریزی مال کے بائیکاٹ کا اعلان کیا، ٹیکسوں کی ادائیگیاں روک دی گئیں اور بالآخر تشدد پر اتر آئے، یعنی لوگوں کو مارنا، مسلمانوں کو مارنا شروع کر دیا۔ ان حالات میں آخرکار انگریز حکومت نے گھٹنے ٹیک دیے اور 1911 میں، یعنی تقریباً 6 سال کے بعد، بنگال کی تقسیم منسوخ کر دی گئی اور اس منسوخی سے مسلمانوں کو سخت صدمہ پہنچا۔ یہ پورا آپ اس کو اچھے طریقے سے پڑھیں، بے شک اس کو آپ اپنے الفاظ میں لکھ لیں اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ لمبا ہے، لیکن لکھنا آپ نے اچھے طریقے سے ہے کہ بات پوری سمجھ میں آ جائے۔ یعنی بہت آسان سا ہے کہ بنگال بہت بڑا صوبہ تھا، انتظام سنبھالنا ایک گورنر کے لیے مشکل تھا، تو انگریزوں نے 1905 میں اس کے 2 حصے کر دیے، مشرقی بنگال اور مغربی بنگال۔ مشرقی بنگال میں مسلمان اکثریت میں تھے، وہ خوش ہو گئے کہ ہم اپنے حصے کا جو علاقہ ہے اس میں اب اپنی مرضی سے زندگی گزاریں گے اور جو کچھ ہم یہاں پہ کرنا چاہتے ہیں آرام سکون سے کر سکیں گے۔ ہندو ناخوش ہوئے کیونکہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمان ترقی کی طرف جائیں، اور انہوں نے ہر طرح سے کوشش کی، کیونکہ ان کی تو بالادستی قائم تھی اس پورے صوبے میں۔ انہوں نے پوری کوشش کی، ہر طرح سے کوشش کی، اور یہاں تک کہ تحریکیں چلائیں، عدم تعاون کی تحریک چلائی، بائیکاٹ کیا انگریزی مال کا،
ٹیکس ادا نہیں کیے، اور آخر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ انہوں نے مسلمانوں پر تشدد کرنا شروع کر دیا۔ انگریز بالآخر مجبور ہو گئے دوبارہ سے اس کی تقسیم کو ختم کرنے پر۔ 1911 میں تقسیم بنگال کو منسوخ کر کے اسے دوبارہ ایک صوبہ بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہے، سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ اگلا شارٹ کوسچن آپ کا، شملہ وفد 1906 کی اہمیت بیان کریں۔ یہ بھی آپ کا شارٹ کوسچن ہے۔ یہ آپ کو یہاں تصویر بھی نظر آئے گی، یہ پیج نمبر آپ کا جو ہے 21 اس پہ ہے، 21 پہ یہ سر آغا خان کی تصویر ہے۔ اس کا کیا رول ہے ان کا، اس میں آپ کو ابھی پتہ چلے گا۔ تقسیم بنگال پر ہندوؤں کے رویے کے پیش نظر مسلمانوں نے اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک نئے راستے کا انتخاب کیا۔ یعنی تقسیم بنگال جب کی گئی اور ہندوؤں نے اس پر رد عمل جب ظاہر کیا، تو مسلمانوں نے بھی اپنے جو حقوق تھے ان کے لیے کہ ان کو تحفظ دیا جائے، ان کے حقوق کو مان لیا جائے، ایک نیا راستہ انتخاب کیا۔ وہ کیا تھا کہ 1 اکتوبر 1906 کو مسلمانوں کو ایک سیاسی وفد سر آغا خان کی قیادت میں، یعنی ایک وفد تشکیل دیا گیا۔ ان کو لیڈ کر رہے تھے سر آغا خان، اور وہ اپنے مطالبات لے کر وائسرائے ہند لارڈ منٹو سے شملہ میں ملا، جس میں مسلمانوں نے جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کیا۔ اب یہ جداگانہ انتخاب کیا ہوتے ہیں کہ مذہب کے لحاظ سے سیٹیں ہماری منتخب کی جائیں، یعنی مسلمانوں کو علیحدہ طور پر سیٹیں دی جائیں۔ مسلمان وہاں پہ کھڑا ہوگا انتخابات میں، اور مسلمان ہی اس کو ووٹ ڈالیں گے۔ یہ ہوتا ہے جداگانہ انتخاب۔ یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں یہ حق دیا جائے۔ شملہ وفد نے مسلمانوں کو وائسرائے کی طرف سے مثبت جواب ملا۔ اس وقت مسلمانوں کی کوئی سیاسی جماعت نہ تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہماری مسلم لیگ بنی 1906 میں ہی بنی تھی، لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے، 1906 میں، لیکن اس سے پہلے کی بات ہے۔ اس واقعے کے بعد مسلمانوں نے شدت سے ایک سیاسی جماعت کی ضرورت محسوس کی، جو مسلم لیگ کی صورت میں قائم ہوئی۔ 1909 میں مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق بھی دے دیا گیا۔ مسلمانوں نے اس وقت کوئی سیاسی جماعت نہیں تھی، صرف ایک وفد بنایا، وہ وائسرائے سے ملا کہ ہمیں جداگانہ انتخاب کا حق دیا جائے۔ 3 سال بعد ان کا یہ مطالبہ بھی مان لیا گیا، اور اس سے پہلے مسلمانوں نے اپنی ایک سیاسی جماعت بھی بنا لی تاکہ اپنے مطالبات اچھے طریقے سے حکومت تک پہنچائی جا سکے۔ ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی شملہ وفد کی۔ یہ وفد جو تھا وہ شملہ میں جا کے ملا تھا۔ شملہ کشمیر کا ایک علاقہ ہے جہاں پہ جا کے یہ وائسرائے کو ملے تھے۔ کس کی قیادت میں؟ سر آغا خان کی قیادت میں، 1 اکتوبر 1906 کو۔ ڈیٹس جو ہیں ان کو اچھے طریقے سے یاد رکھا کریں۔ اور مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق کب ملا؟ 1909 میں۔ ٹھیک ہے، اگلا آپ کا جو تیسرا شارٹ کوسچن ہے وہ ہے مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا، یا مسلم لیگ کے قیام کی کیا وجوہات تھیں؟ اور مسلم لیگ کا قیام کب عمل میں آیا؟ 30 دسمبر 1906۔ ابھی آپ کو میں نے بتایا کہ شملہ وفد جو گیا تھا وہ اکتوبر 1906 کو گیا تھا، اور مسلم لیگ بنی 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ میں۔ مسلم لیگ کا قیام عمل میں آیا۔ ڈھاکہ بنگال جو موجودہ بنگلہ دیش ہے اس کا ایک علاقہ ہے۔ موجودہ بنگلہ دیش کا تو خیر وہ ہے، یہ کیپٹل سٹی ہے۔ اس کے قیام کے اہم محرکات یعنی وجوہات کیا تھے؟ تقسیم بنگال 1905 اور ہندوؤں کا رد عمل، کہ جب تقسیم ہوئی اور ہندوؤں نے جو رد عمل ظاہر کیا اس سے مسلمان ناخوش تھے، اس لیے مسلمانوں کو شدت سے یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہماری اپنی کوئی سیاسی جماعت ہونی چاہیے۔ اس پر انگریزوں کا رویہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا نہیں تھا، وہ ہندوؤں کو اہمیت دیتے تھے، تو مسلمانوں کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہم اپنی بات اچھے طریقے سے حکومت تک نہیں پہنچا سکتے، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہماری اپنی ایک جماعت ہو۔ مسلمانوں کا احساس محرومی، مسلمان چونکہ تعلیم میں پیچھے رہ گئے تھے، نوکریاں نہیں تھیں ان کے پاس، اعلیٰ عہدوں پر ہندو تھے یا انگریز تھے، تو مسلمان احساس محرومی کا شکار تھے۔ اس لیے بھی ضرورت پیش آئی کہ کوئی ایسی جماعت بنائی جائے جو اپنی بات مؤثر طریقے سے حکومت تک مسلمانوں کی بات پہنچا سکے۔ اگلی وجہ تھی مسلمانوں کو سیاسی طور پر نظر انداز کیا جانا۔ کانگریس جب بنائی گئی تو یہ کہا گیا کہ یہ مشترکہ جماعت ہے ہندوؤں اور مسلمانوں کی، لیکن ہر جگہ مسلمانوں کو نظر انداز کیا گیا۔ ہر بات جو تھی وہ ہندوؤں کے مفاد میں کی جاتی تھی اور منوائی جاتی تھی، تو مسلمانوں کو یہ احساس شروع سے ہو گیا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ زور پکڑنا شروع ہوا اور اس کی ہماری اپنی ایک الگ جماعت ہونی چاہیے۔ کانگریس بنی تھی 1885 میں، مسلم لیگ قائم ہوئی 1906 میں۔ ان محرکات کی وجہ سے مسلمان جو انگریز اور ہندو تعاون کی وجہ سے دب گئے تھے، متحرک ہوئے اور ایک مشترکہ سوچ کے دائرے میں آ گئے۔
مسلمان لیڈر اکٹھے ہو کر وائسرائے ہند سے ملنے شملہ گئے اور واپس آ کر اپنے آپ کو سیاسی طور پر منظم کر لیا۔ مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد درج ذیل تھے۔ آپ کے یہ 2 شارٹ کوسچن بھی بن سکتے ہیں، ان کے مقاصد کیا تھے، محرکات کیا تھے۔ میں نے اس کو پورا ایک کوسچن بنایا ہے کہ ان کے قیام کی وجوہات کیا تھیں۔ اب مقاصد کیا تھے؟ مسلمانوں میں برطانوی حکومت کے لیے وفادارانہ جذبات پیدا کرنا اور حکومت کی کارروائیوں کے بارے میں ان کے شکوک و شبہات کو دور کرنا، یعنی یہ مسلمانوں کو باور کرانا کہ برطانوی حکومت جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے بھی اتنی ہی وفادار ہے جتنی ہندوؤں کے لیے ہے۔ مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنا اور ان کے مطالبات کو حکومت کے سامنے پیش کرنا۔ ایک مؤثر جماعت ہوتی ہے جو آپ کے مطالبات جو ہے وہ حکومت کے سامنے پیش کرتی ہے، اس لیے قیام عمل میں آیا۔ تیسرا اس کا جو مقصد تھا وہ مسلم لیگ کے مندرجہ بالا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر جو 2 مقاصد ہیں، بر صغیر کی دوسری اقوام سے تعلقات استوار کرنا، یعنی جو 2 اوپر مقاصد ہیں ان کا بھی تحفظ کریں، ان کو بھی کوئی نقصان نہ ہو، اور جو باقی قومیں ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، پارسی ہیں، یہ جتنے بھی دوسرے مذاہب کے ماننے والے ان کے ساتھ مسلمانوں کے تعلقات کو بہتر کرنا بھی اس ہماری جو نئی سیاسی جماعت ایک بنائی گئی مسلم لیگ کی شکل میں، اس کا مقصد تھا دوسری اقوام کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر بنانا، تاکہ مسلمان جو ہے وہ امن و سکون کے ساتھ ہندوستان میں، مشترکہ ہندوستان تھا اس میں امن و سکون کی زندگی بسر کر سکیں۔ ٹھیک ہے جی، باقی اس کے کچھ کوسچنس ہم انشاءاللہ کل کریں گے، ان کو دھیان سے پڑھیں۔ میں بار بار آپ کو یہ کہتی ہوں کہ 2 سے 3 دفعہ آپ ریڈنگ کرتے ہیں تو آپ کو سوال بھی اچھے طریقے سے یاد ہو جاتے ہیں۔ السلام علیکم۔